یہ ہے انٹارکٹیکا، جو کہ صدیوں سے ویران اور ایک مسٹیریس پلیس رہی ہے۔ چاہے بلڈ واٹر فالز ہوں، مسٹیریس اینیملز ہوں، انڈر گراؤنڈ لیکس ہوں یا برف کے نیچے دبے ہوئے شہر ہوں، انٹارکٹیکا کے بارے میں کئی ایسی متس اور مسٹریز ہیں جن کا آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ اکیلا کانٹیننٹ ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر ٹمپریچر -90 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 300 کلومیٹر پر ہار کی سپیڈ سے برف کے طوفان بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے ڈرائی کانٹیننٹ بھی ہے، اتنا ڈرائی کہ اسے ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر صرف 51 ملی میٹر تک بارش ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود پچھلے کئی سو سالوں سے بہت سی کنٹریز انٹارکٹیکا کا کنٹرول لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آخر یہ کنٹریز انٹارکٹیکا پر قبضہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ برف کی تہہ کے نیچے آخر ایسا کیا چھپا ہوا ہے کہ دنیا کی سپر پاورز اس کا کنٹرول لینا چاہتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ انٹارکٹیکا کو ڈسکور کس نے کیا۔ تھرل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 19ویں صدی کے شروع میں دنیا ترقی کی راہوں پر گامزن تھی۔ ایکسپورٹس اور امپورٹس میں کافی حد تک اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ انڈسٹریز لگ رہی تھی۔ ہر کنٹری آنے والی صدی میں سپر پاور بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ نئی ڈسکوریز کر رہی تھی۔ ایسے میں رشین امپائر نے فیبن نامی ایک ایکسپلورر کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پوری دنیا کے گرد چکر لگائیں اور نیو کانٹیننٹس ڈسکور کریں۔ 1820 میں فیبن نے انٹارکٹیکا کو ڈسکور کیا۔ پھر اسی طرح دنیا کی اور کنٹریز نے بھی انٹارکٹیکا کا رخ کیا اور آج انٹارکٹیکا میں بہت سارے کنٹریز کے ریسرچ سینٹر موجود ہیں اور انٹارکٹیکا کے بارے میں ناقابل یقین مسٹیریس ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی ڈسکوری یہ ہے کہ کسی زمانے میں انٹارکٹیکا پر برف نہیں، گھنے جنگل ہوتے تھے۔ امپیریل کالج آف لنڈن کے سائنٹسٹ کے مطابق انہیں یہاں پر فوسلائزڈ ووڈ ملی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قریب 90 ملین ایئرز پہلے انٹارکٹیکا ایک گرم کانٹیننٹ تھا جہاں پر گھنے جنگل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں یہاں پر کچھ ایسے انسیکٹس کے فوسلز بھی ملے جو صرف گرم علاقوں میں ہوتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے بارے میں دوسری سب سے بڑی اور مسٹیریس ڈسکوری یہ تھی کہ اس 3 کلومیٹرز کی برف کے نیچے 400 لیکس موجود ہیں جن کا اپنا ہی ایکو سسٹم ہے۔ وہاں پر ایسے سمندری جانور ہیں جو کہ دنیا میں اور کسی جگہ پر نہیں پائے جاتے، جیسا کہ یہ بڑے سپائڈرز اور سی تھرو جیلی فش۔ یہ برف کے نیچے ایک الگ ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جس نے سائنسدانوں کو بہت سالوں تک الجھائے رکھا، وہ ہیں یہ خونی چشمے۔ ٹائلر ویلی میں یہ واٹر فال ایسے ہیں جیسے کہ برف سے خون بہہ رہا ہو۔ حال ہی میں سائنسدانوں کی ایک ڈسکوری سے پتہ چلا ہے کہ اس واٹر فال کا رنگ سرخ اس لیے ہے کیونکہ یہ پانی جس چشمے سے نکل کر آتا ہے، ایک تو وہ سالٹی واٹر ہوتا ہے اور دوسرا برف کی موٹی تہہ سے ڈھکا ہونے کی وجہ سے پانی ایٹماسفیئر سے کٹ آف ہو جاتا ہے اور اس پانی میں آئرن کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ آئرن ملا پانی جب آکسیجن اور سن لائٹ سے ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کا کلر سرخ دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 3، جہاں باقی پوری دنیا دوسرے جیو پولیٹیکل ایشوز میں الجھی ہوئی ہے، وہیں پر امریکہ، چائنا، رشیا اور سوویت یونین انٹارکٹیکا پر اپنے ایکسپلوررز بھیج رہے ہیں۔ انفیکٹ چائنا نے تو وہاں پر بہت سارے ریسرچ سینٹرز بھی سیٹ اپ کیے ہیں۔ حال ہی میں انٹارکٹیکا میں بہت بڑی کوانٹٹی میں نیوڈیمیم، پریزیوڈیمیم، ٹربیم اور ڈسٹروزیم جیسے ریئر ارتھ میٹلز ڈسکور ہوئے ہیں۔ یہ وہ منرلز ہیں جو کہ ساری الیکٹرونک ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں، کیونکہ اب دنیا کا فوکس گیس اور آئل سے ہٹ کر الیکٹرونک ڈیوائسز کو پاور کرنے والے ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں۔ ان منرلز کی ڈیمانڈ آئل اور گیس سے بھی زیادہ ہے۔ الیکٹرک کارز، بائکس اور آئرن بیٹریز ہی دنیا کا فیوچر ہے اور فیوچر کو کنٹرول کرنے کی یہ ریس ان کو انٹارکٹیکا کے ان طوفانوں کی طرف لے آئی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔